صل على محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين ومن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا کہ اللہ نے مسجد کے مشورے کے نام سے محلے کے بہت سارے بھائیوں کو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. حدیث شریف میں آتا ہے جو مسلمان بندہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اللہ اسے آدھی رات تک عبادت کرنے کا ثواب لکھتے ہیں اعمال نامے میں. عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے سے آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب فرشتے اللہ کے حکم سے لکھتے ہیں. پھر فجر کی نماز جو بندہ جماعت سے پڑھ لیتا ہے تو پھر آدھی رات پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. سونا مفت میں رہا. تو فجر اور عشاء یہ دو نمازیں جو مسلمان پڑھتا ہے پوری رات عبادت کا ثواب اس کے اعمال نامے میں لکھا جاتا ہے. اللہ ہم سب کو اس کا یقین بھی عطا فرمائے. اور حدیث میں آتا ہے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز منافق پر بڑی بھاری معلوم ہوتی ہے. منافق کہتے ہیں زبان سے کلمہ پڑھتا ہے دل میں اللہ رسول کی باتوں کا کوئی یقین نہیں، بیکار سمجھتا ہے اسے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 300 منافقان تھے. وہ منافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جماعت کی نماز 5 وقت پڑھتے تھے. حضور کی مجلس میں بیٹھ کر حضور کی زبان مبارک سے بہت اچھی دین کی باتیں سنتے تھے. زندگی کیسے گزارنا، زندگی کے بعد ایک بڑی زندگی آنے والی ہے، اس زندگی میں خبر میں قیامت تک سونا ہے اور قیامت کے میدان میں جس کو حشر کہتے ہیں کھڑے ہونا ہے. حساب کتاب کے لیے ترازو کھڑی کری جائے گی، اس میں نیکیاں ایک طرف گناہ ایک طرف تولے جائیں گے. اور پھر جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا ایک فرشتہ اعلان کرے گا حشر کے میدان میں سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر ایک انسان کے کانوں کو اچھی طرح سنائی دے گا. فرشتہ کہے گا فلاں کا بیٹا فلاں نام والا اس کے اعمال تولے گئے، نیکیوں کا پلہ اس کا بھاری ہو گیا، وہ جنت پہ داخل کر دیا جائے گا. ایک ایک کا نام لے کر مرد عورت کا سنایا جائے گا، بچے کا، بوڑھے کا، جوان کا. دنیا میں جتنے انسان ایمان والے مسلمان تھے اور آئیں گے قیامت تک ان سب کے اعمال کو اللہ تولیں گے، نیکیاں اور گناہ. جس کسی مسلمان کی ایک نیکی بھی زیادہ ہو گئی
اللہ تعالیٰ اس کے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے. ایک نیکی کم پڑ جائے گی، ایک گناہ زیادہ ہو جائے گا، تو اس وقت میں اس بندے سے کہا جائے گا جا کر ایک نیکی لا لے، تجھے جنت میں فیصلہ، جنت میں تجھے بھیج دیں گے. اب وہ مسلمان تلاش کرتے کرتے اپنے باپ کو پالے گا اور باپ سے جا کر کہے گا کہ میرے باپ، میرے ابا، میرے بابا جان، دنیا میں تمہیں مجھے اتنی محبت سے دیکھے، اتنے پیار سے دیکھے، اتنا اچھا میرا خیال کرے، بچپن سے لے کے مجھے پالے پوسے، آج ابا جان ایک نیکی کم پڑی، وہ ایک نیکی مجھے دے دو. باپ کہے گا بیٹا صحیح بات، دنیا میں تو میرا بیٹا تھا، سب کچھ تھا، میں سب کیا، لیکن بیٹا میرا بھی اعمال تولا جائے گا، میرے نیکیاں گناہ تولے جائیں گے، میں تجھے آج ایک نیکی نہیں دے سکتا. صاف باپ بیٹے کو انکار کرے گا. اسی طریقے سے باپ کا اعمال تولے جانے پر باپ کو ایک نیکی کم پڑے گی، وہ بیٹے کو تلاش کر کے بیٹے کو پکڑے گا. بیٹا بھی کہے گا بے شک تمہیں میرے ابا ہیں، دنیا میں بہت کھلائے پلائے، میری مرضی خوشی پوری کرے، جو میں پوچھتا مجھے کھلاتے پناتے پہناتے، میری ہر تمنا آرزو پوری کرے. آج ابا میں آپ کو نیکی نہیں دے سکتا، مجھے بھی ڈر ہے، سامنے دوزخ دکھ رہی ہے. اور پھر وہ اپنی ایک نیکی لینے کے لیے ماں سے جا کر کہے گا. باپ سے زیادہ ماں بچے پر رحم کرتی ہے. وہ ماں سے پوچھے گا کہ اماں ایک نیکی دے دو، میں جنت میں چلے جاؤں گا. ماں کہے گی نہیں بیٹا، مجھے بھی ڈر ہے، میرے بھی نیکیاں گناہ تولے جائیں گے، میں دے نہیں سکتی. اتنی محبت کرنے والی ماں بیٹے کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں. اسی طرح ماں بیٹے سے پوچھے گی بیٹا ایک نیکی دے دے، میں جنت میں جاؤں گی، بیٹا بھی انکار کرے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا حشر کے میدان میں، بیٹا باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، ماں بیٹی کو دیکھ کر بھاگے گی، بیٹی ماں کو دیکھ کر بھاگے گی، اس لیے کہ وہ آ کر میرے سے نیکی مانگیں گی. اللہ قرآن میں کہیں یوم یفر المرء، ہر ایک انسان ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگے گا. دنیا میں جگری دوست تھا، بھائی ایک نیکی دے دے، نہیں، دنیا کا معاملہ تھا، کھلاتا تھا پلاتا تھا، محبت کرتا تھا، دوست کو جان دینے تیار تھا. اتنا جگری دوست، اس کو بھی نیکی نہیں دے گا، وہ اسے نیکی نہیں دے گا. وہاں نیکیاں اتنی قدردان ہوں گی، پھر وہ نیکی نہیں ملے گی. اس انسان نے کہا جائے گا جا جہنم میں جا کر اس ایک گناہ کے بدلے میں سزا بھگت لے، اور اللہ چاہے تو معاف فرما دے، یہ اللہ کو اختیار ہے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جسے چاہتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہتا ہے پکڑ کرتا ہے. اللہ کی ذات اللہ لطیف خبیر، بڑی باریک بین ذات اللہ کی ہے. سیدنا عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام قبرستان پر سے گزر رہے تھے. ان کا وہ امتی تھا، کلمہ پڑا ہوا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، بڑی نیک آدمی تھا، بڑا نیک آدمی، ذرا بھی ادھر ادھر کرنے والا نہیں، بہت بڑا اللہ کا ولی تھا، وہ بہت نیک بندہ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان پر سے گزرے تو اس کی قبر میں سے بڑی بڑی چیخیں آ رہی تھی، عذاب ہو رہا تھا اسے. حضرت عیسیٰ کھڑے ہو گئے، اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ یہ بندہ بڑا نیک تھا، میرے اوپر ایمان لایا تھا، بہت نیکیاں کیا تھا، اے اللہ آپ کی ذات بڑی باریک بین ہے، کسی کو پکڑنے پر آتی ہے تو ایسا پکڑتی ہے. اللہ مجھے بتا دو کہ یہ بندہ کون سا ایسا گناہ کیا، میرے تو علم میں نہیں ہے، میں پیغمبر ہوں، میں گواہی دیتا ہوں یہ نیک بندہ، اسے قبر میں کیوں عذاب ہو رہا ہے. اللہ رب العزت نے عیسیٰ پیغمبر کی دعا سن لی. اللہ کی طرف سے جواب آیا،
اے عیسیٰ بے شک تمہیں بول رہی صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن اس کی ایک چھوٹی سی غلطی، گناہ، ایک غلطی اس کی ہم نے پکڑ کر کے اسے عذاب دے رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے پوچھنے پر اللہ نے بتایا یہ نیک بندہ دوپہر کو کھانا کھا کر اپنے عبادت خانے کی طرف، مسجد کی طرف جا رہا تھا، اس کے دانتوں میں کوئی چیز اٹک گئی تھی جس کو نکالنے کے لیے ایک تنکا باریک کاڑی کی ضرورت تھی۔ اب اس بندے نے کاڑی ادھر ادھر تلاش کیا، اتنے میں ایک لکڑہارا صبح سے دوپہر تک جنگل میں، پہاڑ میں لکڑیاں جمع کر کر کے لکڑیوں کا بڑا گٹر بنایا، سر پر رکھ کر سامنے سے گزرا، جنگل سے آتے آتے اللہ کے ولی نیک بندے کے سامنے سے گزرا، تو اس بندے نے لکڑیوں کے اس کے گٹر بنڈے سے ایک باریک چیز پیچھے سے توڑ کر اپنے دانتوں میں کر لی۔ اے عیسیٰ پیغمبر، اس بندے نے اس لکڑہارے کی اجازت کے بغیر، پرمیشن کے بغیر وہ لکڑی کا باریک تنکا توڑ کر دانتوں میں کیا، اس کی وجہ سے ہم اسے عذاب دے رہے ہیں کہ کیسے اس کی اجازت کے بغیر کیسے توڑ لیا۔ اتنی بات پر اس لیے قرآن میں کہا اللہ لطیف خبیر، اللہ بڑے باریک بھی نہیں، پکڑنے پر آئے تو ایسے۔ ایک نیک بندے سے سوال کیا گیا کیا اللہ اتنی قدرت والے ہیں کہ سوئی کی ناکھے میں سے، سوئی کا ناک کتنا ہوتا ہے، میرا جیسا آدمی بغیر اینک کے غور سے ڈالے تو پھر جا کر سوئی کا ناکھے سے تاگا پار ہوتا ہے۔ ایک نیک بندے سے سوال کیا گیا کیا سوئی کے ناکھے میں اللہ اونٹ کو پار کر سکتے ہیں؟ تو اس نیک بندے نے کہا نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ کیا اللہ قدرت والے نہیں ہیں؟ کیا چاہے تو اللہ پار نہیں کر سکتے؟ فی سم الخیاط کہا، سوئی کے ناکھے میں، حتیٰ یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکھے میں سے پار ہو جائے، اللہ کی قدرت کر سکتے ہیں۔ ایک گناہگار بندے سے پوچھا گیا کیا اللہ سوئی کے ناکھے میں سے اونٹ کو پار کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا ایک اونٹ کو نہیں، ایک ہی مرتبہ 1000 اونٹوں کو اللہ پار کر سکتے ہیں، میرا اللہ اسی قدرت والا ہے۔ ایک گناہگار بندہ اللہ کی قدرت میں تعریف اللہ کی کر رہا، ایک نیک بندہ وہ کہہ رہا اللہ کیسے پار کر سکتے، سوئی کا ناکا باریک، اونٹ اتنا بڑا۔ تو اللہ نے اس گناہگار بندے کی قدرت کی تعریف کیا تو اس کی مغفرت کر دی، جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اس بندے کی پکڑ کی کہ کیا تو میری بات پر یقین نہیں رکھتا، میں کتنا بڑا قادر قدرت والا ہوں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے پاس میں چھوٹے چھوٹے نیکیوں کی بڑی قدردانی ہے۔ 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ دھوپ میں بیٹھ کر وضو بنا رہے تھے، سامنے سے ایک شرابی شراب پی کر ڈلتے ڈلتے جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا یہ بہت بڑے امام شافعی، ان کے چہرے پر کیا نور، کیا چمک ہے، ارے یہ نا دھوپ میں وضو بنا رہی، اتنا بڑا اللہ کا ولی، اتنا بڑا امام، میں ان کے لیے سایہ کرتا ہوں۔ اپنے کھاندے سے توال نکال کر حضرت کے پیچھے جا کر کھڑے ہو کر توال کا سایہ کر دیا، حضرت اچھی طرح چھو میں وضو بنا لیں دے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ پیچھے سے شراب کی بدبو آ رہی ہے، لیکن حضرت کے اوپر مہربان ہو کر حضرت کو سایہ کیا تو حضرت نے دل سے دعا کی، اے اللہ شراب پینا، شراب جو ہے گناہ ہے، بندہ گناہگار نہیں، شراب غلط ہے، بندہ تو اللہ تیرا ہی بندہ میرے جیسا ایک انسان،
اے اللہ تو اس کے دل کو بدل دے، اس نے میرے ساتھ بڑی محبت کی، مجھے سایہ کیا، تو اپنا رحمت کا سایہ اس کے دل پر ڈال کر اے اللہ اس کے دل کو بدل دے۔ حضرت وضو بنا کر بیٹھے، ختم ہوا وضو، اس نے کہا حضرت میں اب آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، آج سے موت تک کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اللہ کے ولی کی دعا قبول ہو گئی اور وہ بندہ ہمیشہ کے لیے شراب سے توبہ کر لیا۔ مرد مومن کی نگاہ، اللہ کے نیک بندے کی، ولی کی نگاہ اس گناہگار بندے پر پڑی۔ گناہگار گناہ سے نفرت ہے لیکن بندے سے نفرت نہیں ہے۔ اللہ کو سارے بندے ایک ہی نگاہ سے اللہ دیکھتے ہیں۔ ان بندوں پر اللہ کی بڑی مہربانی رحمت ہوتی ہے۔ بچہ ہمارا، چھوٹا بچہ پورا گندگی میں لت پت ہو گیا، کیا ماں وہ بچے کو اٹھا کر پھینکتی ہے؟ دیکھنے والوں کو تو کراہیت ہوتی ہے کہ یہ بچہ گو میں لڑا ہے، پورے بدن کو گو لگا لیا ہے، دیکھنے والوں کو کراہیت، لیکن وہ ماں کی ممتا جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جننے کی تکلیف برداشت کی اور 2 سال تک اپنے سینے کے خون کو خدا کی قدرت سے دودھ بنا کر اللہ نے پلایا، وہ ماں کی ممتا اپنے بچے کو دیکھ کر مسکرائے گی، ارے رے نادان اتنا گندا ہو گیا، تو ماں بچے کو اٹھا کر نہیں پھینکے گی بلکہ لے جائے گی، ٹھنڈے گرم پانی سے نہلائے گی اور پھر صابن سے صاف کرے گی، پھر اسے پاؤڈر وغیرہ لگائے گی، کپڑے پہنائے گی، سینے سے لگائے گی، دودھ پلائے گی، پیار کرے گی۔ اللہ بھی بندوں کے گناہ سے، اللہ کہتے کہ ارے میرا بندہ گناہ میں لت پت ہو گیا، نمازاں چھوڑ دیا، رمضان آئے تو روزے چھوڑ دیا، جمعہ آئی تو جمعہ کی نماز بھی پڑھا نہیں، میرا بندہ رات دن گناہ میں پڑا ہے، مجھے کبھی اللہ بول کے یاد نہیں کرا۔ کتنے صبح سے شام نکل گئی، رات سے صبح آ گئی، کبھی اللہ کو پکارا نہیں، اللہ نہیں بولا، الحمدللہ نہیں بولا، سبحان اللہ نہیں بولا، اللہ اکبر نہیں بولا، پوری زندگی میرے حکم کو توڑ کر گزارا۔ تب یہ بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا، اللہ میں بہت گناہ کر لی ہوں، میں بڑا گناہ گار، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ ایک دم اس بندے کے گناہ کو معاف کر دے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو ہم بھی کسی گناہگار بندے کو گناہ سمجھ کر، گناہگار سمجھ کر نفرت نہ کریں، بلکہ اس کے گناہ سے نفرت کریں، بندے سے محبت کریں۔ یہی تو کرتے ہیں جماعت والے، گھر گھر آ کر پیار سے، محبت سے، نرمی سے، اخلاق سے بات کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لیکن ہمارے بعض بھائیاں گھر میں سے آ کر ملنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ جماعت جب بھی جاتی ہے، ہمارے ابا لیٹرین میں ہے، کئی مرتبہ گھروں پر میں خود جا رہا ہوں روز بھی، کیا ہمیں جماعت والے آئے ہوتی تمہیں لیٹرین آتا؟ گھر میں سے آواز عورتیں تو بھی دیتی ہیں، بچہ تو بھی باہر آ کو بولتا ابا لیٹرین میں ہے، ابا باتھ روم میں ہے، پتہ نہیں جماعت ہے تو باتھ روم نکل جاتا کیا ہے کہ نہیں معلوم۔ اللہ نہ کرے بھائی جماعت ہے تو ملو، جماعت جنت کی طرف لے جانے کے لیے آتی ہے اور تم جماعت سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ جو بندہ ملتا ہے، جماعت بات کرتی ہے، آ کر وقت کی گھڑی ہوتی ہے، کب اللہ اس کے دل میں بات اتار دے، اللہ پھر ہدایت دے دے، تو کل کا گناہگار آج کا نیک بندہ بنتا ہے۔ ایک نیک بادشاہ، اس کی بیوی تھے، بہت نیک تھے، بچی گھر میں جوان ہو گئی تو دونوں رات میں مشورہ کر رہے ہیں ہماری بچی کو شادی کہاں کرنا۔ ارے سن رہے کہاں جا رہا بھائی، شادی ہو رہی ہے یہاں، بیٹھ بیٹھ۔ تو بولے کہ ہماری بچی کو شادی کہاں کرنا، میاں بیوی کا آدھی رات کو مشورہ ہو رہا۔ ایک نوجوان زبردست چور ڈاکو تھا، اس نے وہاں ڈاکے ڈالے، جیب نہیں بھرا، کام نہیں بنا، پلان بنایا کہ آج بادشاہ کے گھر میں جا کر چوری کروں گا، بہت مال ملے گا، زندگی میں پھر زیادہ چوری کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بہت دن تک بیٹھ کر کھاؤں گا۔ تو یہ ڈاکو محل میں چڑھا،
اب کھڑکی کے پاس سے گیا تو بادشاہ کی بیگم بیڈ روم کے اندر ان کی دونوں کی باتیں چل رہی نے. کھڑکی سے کان لگایا. کیا چل رہی ہے؟ بچی جوان ہو گئی ہے, شادی کہاں کرنا. اب دونوں کے مشورے میں بات آئی, ہماری بچی کو شادی ایسے نوجوان سے کرنا جو 5 وقتہ نمازی ہو. اور کیسا نمازی؟ تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے والا. تکبیر اولا کہتے ہیں امام اللہ اکبر بولتے یہاں پہلی صف میں کام بھی ہو, پہلی صف میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر بول کر رکعت بننا, اسے تکبیر اولا بولتے ہیں. ایسا نوجوان تکبیر اولا کا پابند ہو, 40 دن تک اس کی تکبیر اولا نہیں چھوٹنا. ایسے نوجوان کو ہماری بچی سے شادی کریں گے. تو یہ چور یہ بات سن کر اب چوری گیری کیا بھی نہیں, کیا بھی مسجد میں جا کر پہلی صف میں بیٹھنا, آج صبح سے میں نماز شروع کرنا ہوگا, ارادہ کر لے گا, واپس پلٹیا. بادشاہ کی بیوی کیا بولی, ہمیں ہر مسجد میں ہمارے ایک سپاہی کو دربار سے بھیجیں گے, رجسٹر لے کر انہیں نام لکھ لینا پہلی صف میں کون کون نوجوانہ نماز پڑھی. 5 وقت کی نماز تکبیر اولا سے امام کے پیچھے پڑھنا. اب یہ چور ڈاکو فجر کی نماز میں مؤذن صاحب سے پہلے آگو بیٹھ کو ہے. مؤذن صاحب آگو صورت دیکھے, ارے ان کیا رہے فجر کی نماز کو آیا, جو خیلے آیا ہوں گا لیکن ہے کہ اللہ میاں توفیق دیا آ گیا کیا ہے کی. اب لوگ نماز کو ایسے نو سب اس کی صورت دیکھتے ہیں, انہیں قداں کسی ٹائم پر مسجد پہ قدم بھی رکھا نہیں, آج کیسا آیا انہوں. لوگاں دیکھتے نو آدمی آیا تو, حالانکہ دیکھنا نہیں چاہے, مسلمان بندہ ہے وہ, اللہ کی توفیق سمجھنا, ہدایت سمجھنا. اب زور کی نماز کو بھی مؤذن صاحب سے اذان سے پہلے آگے بیٹھ گیا. اب تکبیر اولا کہاں جاتی ہے اس کی, 5 وقت تکبیر اولا, دوسرے دن تکبیر اولا. ہر مسجد پر سپاہی ایک کھڑا ہے نوجوانوں کے, آج ان کی نماز تکبیر اولا کی, آج اس کی, آج اس کی, آج اس کی لکھ رہا, دوسرے دن سے انہیں غائب انہیں غائب. یہ نوجوان ہے اس مسجد کے اندر 5 وقت کی نماز, 40 دن تک اس کا نام برابر پرزنٹ پڑھ رہا, برابر پرزنٹ, ایک دن بھی ایبسنٹ نہیں, ایک دن بھی تکبیر اولا چھٹی نہیں. یہاں تک کہ 40 دن ہونے کے بعد بادشاہ بولا لاؤ سب کے رجسٹر لاؤ, میں دیکھتا ہوں. دیکھے تو سب کے گڑبڑ ہے. ایک نوجوان ہے, اس کا نام چپکے سے پوچھ کر بادشاہ کے آدمی لکھ لیے تھے. اب وہ رکھے تو بادشاہ بولا جاؤ اس کو پکڑ لے کو ہمارے پاس لاؤ, ہمیں ہماری بیٹی سے اس کو شادی کرنا ہے, گھر جوئی داماد بنانا ہے, شہزادی سے اس کا آج نکاح ہے. یہ کسی کو گاؤں والوں کو کسی کو خبر نہیں, یہاں تک کہ بادشاہ کا اعلان ہو گیا فلاں آدمی نوجوان بادشاہ کے محل میں حاضر ہو, آج بادشاہ کی بیٹی کا نکاح ہے. پورے گاؤں والوں کو دعوت دیے, سب آئے. اسٹیج پہ نوجوان بیٹھا ہے, سب لوگ دیکھ رہے ہیں, ارے 40 دن پہلے ڈاکو تھا رہے, اب انہیں کیا رہے بادشاہ کی بیٹی کے نکاح میں ہاتھ. اس کے بعد جب نکاح کا وقت آیا تو نوجوان اسٹیج پر کھڑے ہو گیا. 40 دن کی نماز تکبیر اولا سے پڑھنے سے اللہ نے اس کے دل کے اندر نور پیدا کیا, دل کا اندھیرا دور کر دیا. اللہ اس کے چہرے پر نور ڈال دیے, چہرہ چور کا چہرہ نہیں تھا, اللہ کے نیک بندے کا جیسا چہرہ بن گیا. اب وہ اسٹیج پر کھڑے ہو گیا نکاح ہونے سے پہلے, کہنے لگا بھائیو میرے گاؤں والوں, مجھے تم سب جانتے ہیں کہ میں کتنا بڑا چور ہوں, صحیح ہے نہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں بالکل صحیح, تو چور تھا. لیکن اس نے کہا کہ ایسا سا ہوا تھا, میں رات کو سنا تھا, میں نے بادشاہ کی بیٹی کی نیت کر کے نماز شروع کیا تھا, لیکن 40 دن کی نماز کے بعد اللہ نے میرے دل میں نماز کا نور ڈالا, اللہ کی طرف سے میرے دل کے اندر چین سکون ملا نماز میں, میرے اندر کی ساری فحش برائیاں چلی گئی. اب تک میں نے کوئی جتنے گناہ کیے تھے سارے گناہ سے توبہ کر چکا. حدیث شریف میں آتا ہے جو مسلمان
5 وقت کی نماز تکبیر اولا سے پڑھتا ہے، اللہ اسے 2 پروانے دیتے ہیں، ایک جنت میں داخل ہونے کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا، جہنم سے چھٹکارا، نفاق سے بری، اب کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ تو دوست بزرگوں، اس نے نقل کی، اللہ نے اصل بنا دیا۔ اس نے کہا مجھے بادشاہ کی بیٹی سے نکاح کرنا نہیں ہے، میں جب راضی نہیں ہوں تو زبردستی نکاح تو نہیں کر سکتے۔ کر سکتے ہیں جی؟ ہاں، نکاح پڑھنے کے بعد نوشا کو بولے کیا بات قبول کیا؟ کہ تو میں سوچ کو بولتا ہوں۔ بولا کیا؟ بولا میں سوچ کو بولتا ہوں، بعد میں بولتا ہوں۔ بولے تو نکاح ہوتا ہو، آئے سے باراتیاں کے منہ پھکے پڑ جاتے ہیں، یہ کئی کا دولہا رہے، کئی کا نوجوان رہے، نے پورا نکاح خطبہ پڑھ ڈالے، سب کچھ ہو گیا، قبول کیا کیا بات؟ بولے تو میں ذرا سوچ کو بولتے لے حضرت۔ بولا ہوتا ہے، ہمیں بھی ذرا کیا تو 3 دن اور بھی جماعت میں جائیں گے، ذرا سیکھیں گے تو کیا تو بھی ذرا سوچ کو بولتے لے، دیکھیں گے لو، دیکھیں گے لو، سوچ کو بولتے ہیں۔ بڑے بڑے اللہ والے اپنی پاکیزہ زندگیاں گزار کر چلے گئے۔ ایک اللہ کے ولی تھے، ان کے گھر میں چور پڑا، چور پڑتے ہی چور کو پکڑنے کے بجائے حضرت گھر سے نکل کو سیدھا قبرستان طرف جا رہی۔ لوگاں بولے حضرت چور ادھر گئے ایک گلی میں، تمہیں کدھر ادھر جا رہی ہیں؟ اللہ والے بڑے عقل مند ہوتے ہیں، انہوں بولے یہ چور ایک دن قبرستان کو آتا، میں یہاں جا کر بیٹھتا ہوں، انہیں وہاں آتا وہاں پکڑ لیتا ہوں اسے۔ تو یہ اللہ والے تھے، پاکیزہ زندگیاں ان کی۔ ایک اللہ کے ولی تھے، وضو بنا رہے تھے، کوے کی عادت ہے جھاڑ سے اوپر سے ہک دیا، کوا جہاں آدمیاں بیٹھتی وہاں ہکتا، ان چٹ بول کو پڑا، لوٹے میں اڑیا کہ بول کو حضرت کو ڈاؤٹ آیا، کوے کا اڑا تو گو، پھر کیا ہوتا؟ پانی ناپاک ہو جاتا، وہ گندگی کھاتا ہے، چوہے مینڈوکاں کھاتا ہے، بہت ساری چیزیں کرتا ہے۔ تو حضرت نے اس کوے کو ایسا نگاہ اٹھا کر دیکھے، دیکھنا تھا اللہ کے ولی کی نگاہ۔ اللہ کے ولی اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اپنی آنکھ نہیں، وہ اللہ کی آنکھ ہوتی ہے۔ اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر من نور اللہ، اللہ کے ولی سے ڈرو، بچو، حفاظت کرو، دل کی بدگمانی مت کرو ولی کے بارے میں، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کوا پھڑپھڑاتا نیچے گر گیا، مر جانے کے لیے پھڑپھڑا رہا الٹا پڑ کے۔ اللہ والے مسکرائے، چل ایک مخلوق ہے، فاسق ہے تو، لوگ کہاں بیٹھتے ہیں وہاں ہکتا تو، جا جا اڑ کو جا بولے۔ پھر کوا سیدھا ہوا، آہستہ اڑ کے چلے گیا۔ یہ اللہ کے ولی کی نگاہ ہوتی ہے، اس لیے کہتے ہیں سالے ترا سالے کنت، تالے ترا تالے کنت، فارسی زبان یہ کہتے ہیں تو نیک لوگوں کے ساتھ رہو نیک بن جائے گا، برے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو برا بن جائے گا۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری است، جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ جوانی دیوانی بول کے نوجوان مستی کر راج، جوانی میں توبہ کر کے اللہ کی عبادت کرتا، اللہ کو بڑا پیار آتا۔ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو جی کتنا موٹا تازہ بھاری بھرکم نوجوان میرے سامنے سجدے میں سر رکھا ہے، اللہ کو بڑا پیار آتا۔ فرشتوں سے اللہ کہتے ہیں دیکھو دیکھو میرا بندہ بڑی جوانی میں 5 وقت سجدے کر رہا ہے۔ جوان کا ایک سجدہ بڈھے کے 70 سجدے برابر۔ جوانی کے سارے خواہشات کو اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں آتا ہے تو اللہ کو بڑا پیار آتا ہے۔ لیکن پھر فرمایا ایک بھیڑیا بھی جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو بکری کا شکار نہیں کر سکتا، بڑھاپے کی وجہ سے شکار کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ آدمی بوڑھا ہو کر عبادت کرے اتنا اللہ رشک نہیں کرتے، خوش نہیں ہوتے جتنا جوان آدمی سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اس کے لیے میرے بھائیوں ہمیں اللہ نے موقع دنیا میں دیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے بنے۔
اسلام میں مسلمان کے لیے سب سے بڑی عبادت نماز ہے. نماز اللہ نے سب سے بڑی عبادت قرار دی. ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا. قرآن میں کہا اللہ نے بے شک نماز 5 وقت کی مسلمان کے لیے فرض کی ہے. نماز پڑھے تو جواب دینا آسان. روز محشر جاں گدا بوت اولین پرشش نماز بوت. قیامت کے میدان میں سارے مسلمانوں سے اللہ سب سے پہلے سوال کریں گے لاؤ نماز لاؤ تمہاری. پہلا سوال نماز کا ہوگا. نماز تولیں گے اللہ. نماز اچھی نکلی اللہ بولیں گے اس کے روزے دیکھو نہ کو, اس کے زکوٰۃ دیکھو نہ کو, اس کے اور کیا بھی نیکیاں خیر خیرات سخی دل کیا بھی دیکھو نہ کو. اس کی نماز اچھی ہے, سارے اعمال اس کے اچھے رہتے ہیں, اس کا فیصلہ جنت کا کر دو. پہلے نماز اللہ تولیں گے. بھائی نماز نہیں ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پہلے زمانے میں لوگ نماز نہیں پڑھتا تو اس کے گھر سے پانی بھی نہیں پیتے تھے. نہیں بھئی یہ بندہ نماز نہیں پڑھتا, اتنا احتیاط کرتے تھے. بہت اللہ کا ڈر خوف ان لوگوں کے دلوں میں نماز کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے ایسے بڑے بڑے اولیاء اللہ پیدا کرے جو نماز پڑھتے تھے. حضرت عصام حاتم ایک اللہ کے ولی تھے. سفر میں جا رہے تھے اپنے نوکر اپنے خادم کے ساتھ. ادھر سے ایک آدمی لکڑیوں کا بنڈا لے کر جنگل سے آ رہے تھے. حضرت عصام کہنے لگے دیکھو ہمیں 2 آدمی ہیں, ایک بندہ آ رہا ہے اس کی داڑھی ہے مسلمان معلوم ہوتا ہے, اس کو بلا کر ہمیں تینوں جماعت کی نماز بنیں گے. دونوں پڑھنا ہے تو نماز اس کے ایڑیاں کے پاس میں امام کے مقتدی کے پاواں ہونا, اس کے ایڑیاں کے پاس کے پاواں. اس طریقے سے دونوں نماز ایسا پڑھیں گے. تیسرا آدمی آ گیا 2 مقتدیاں بنیں گے, ایک نماز پڑھانے والا امام بنے گا. وہ بندہ آیا تو اس کو نماز کی درخواست کریں گے. اب وہ لکڑہارا آیا, انہوں نے سلام کیا, انہوں نے جواب دیے, اور آنے والا ایک آدمی 2 آدمی کو سلام کرنا. سلام کرے جواب دیے, بولے صاحب نماز پڑھ لیں گے, جماعت کا بنا کر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے ایک جھاڑ کے نیچے تینوں مل کے انتظام نماز پڑھنے کھڑے. اب حضرت عصام اللہ کے بڑے ولی لکڑہارے سے بولے چلو تمہیں امام بنو. بولے تو انہوں کیا کرے فوراً لکڑیاں کا بنڈا رکھے, جا کر اقامت بولو. اقامت بولتے ہی اللہ اکبر. انہوں رکعت بننے سے پہلے حضرت عصام بولے ارے ٹھہرو ٹھہرو تمہیں وضو کرے نہیں تو. انہوں پلٹ کو بولے کیا مسلمان کب تو بے وضو ہوتا؟ کیا مسلمان کب تو بھی بے وضو ہوتا؟ 24 گھنٹے دن میں جب تک جاگتا رہے گا مسلمان وضو سے رہے گا. میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے جوانی میں, اس وقت سے لے کر بوڑھا ہونے تک کبھی بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا تو میں وضو بنا کر رہتا تھا. آج بھی میں مزدوری کر رہا ہوں, لکڑیاں لا کر جنگل سے گاؤں میں بیچ رہا ہوں, میرا وضو کبھی نہیں ٹوٹتا, میں مسلمان ہوں. کہا اچھا نماز پڑھو. اب رکعت بندے. نماز پڑھاتے پڑھاتے ایک رکعت میں آدھا گھنٹہ کھڑے ہو گئے, رکوع کر دیے بہت دیر, سجدے کرے بہت دیر. 4 رکعت ظہر کی پڑھانے پر آخری ٹائم آیا ظہر کا. 3:30 پونے 4 بجے تک ظہر کا آخری ٹائم رہتا. اب وہ ٹائم ان کا سلام پھیرنے کا ٹائم ہوا تو حضرت عصام کہنے لگے میاں لکڑہارے یہ کیسی نماز پڑھائے اتنی لمبی تمہیں؟ کہنے لگے حضرت میں ایسی ہی نماز پڑھ رہا ہوں, میری عمر کے اب تک جتنے سال ہوئے ہیں میں ہوش سنبھالنے کے بعد سے اب تک ایسی ہی نماز پڑھ رہا ہوں. میں جب رکعت باندھ کر نماز پڑھتا ہوں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے تیری قیام ہمیں قبول کر لیے ہیں. میں رکوع کرتا ہوں, جب تک رکوع کی تسبیح پڑھتا ہوں اس وقت تک اللہ کہتے ہیں کہ تیرا رکوع قبول ہو گیا. میں سر اٹھاتا ہوں, پھر جب سجدے میں جاتا ہوں اتنی دیر تک تسبیح پڑھتا ہوں سجدے کی, سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے پڑھتے اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے تیرا سجدہ قبول ہو گیا. میں سر اٹھاتا ہوں. اس طرح سے پوری نمازیں ایسی ہی پڑھتا ہوں.
کہنے لگے اللہ اکبر، میں اتنا بڑا ولی اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، ایسی نماز تو مجھے زندگی میں نصیب نہیں ہوئی۔ ایسی نمازیں اللہ والے پڑھتے تھے۔ حضرت زین العابدین امام حسین کے بیٹے کربلا میں انہوں اکیلے بچے تھے۔ حضرت زین العابدین نماز پڑھتے تھے، اتنی نماز گھر میں پڑھ رہے ہیں، گھر میں چھت میں سے سانپ گر کر بچے پر لپٹ گیا، گھر والے شور مچا رہے ہیں، انہوں نماز میں ہی ہیں۔ جب نماز پوری ختم ہو گئی تو گھر والوں سے پوچھا کیا شور ہوتا تھا، گڑبڑ ہوتی تھی، آواز آتے تھے؟ تو گھر والے بولے اللہ تمہارے پر رحم کرے، سانپ گر کو چھت میں سے بچے کو لپٹ گیا، تم نہ خبر بھی نہیں چلی۔ بولے تمہارا ناس جائے، نماز میں اگر دنیا کا خیال آ گیا تو نماز کیا ہے؟ آج ہماری نماز پورے وسوسے سے چلی جاتی ہے، رکعت بن کو سلام پھیرے تک کا کپے ٹوکریاں کے وسوسے ہمارے دل میں شیطان لا کو ڈال رہا۔ ایک نوجوان ایک اللہ کے ولی کے پاس آیا، آگ بولے السلام علیکم حضرت، کیا ہوا؟ وعلیکم السلام۔ حضرت نماز پڑھنا چھوڑ ڈالی، میں نماز 5 وقت پڑھتا تھا، میں اب پڑھنا چھوڑ ڈالی۔ اللہ والے بولے کیا بیٹا کیا بات ہو گئی، کہیں کو چھوڑ والا رے؟ بولے حضرت کیا کروں، رکعت بنے خود سے سلام پھیرے تک کپے وسوسے آ کو دل میں پڑ رہی، آئی کی نماز پڑھ کو کیا فائدہ، خالی دنیا کے خیالات، وہاں جانا یہاں جانا، اسے بات کرنا وہ کرنا یہ کرنا، سلام پھیر تک وہی نماز میں خیال، اس کیسے نماز ہی نہ کو جاؤ چھوڑ ڈالی۔ اب اللہ کے ولی قرآن پڑھ کو دلیلان دیے نہیں، لمبا میرے سر کا بیان کرے نہیں، حدیثاں سنائے نہیں، کیا بھی نہیں بولے، دو باتاں پوچھے اس کو سیدھا کر ڈالے۔ کیا پوچھے معلوم؟ بیٹا کھانا کھاتا ہے کیا؟ پوچھے، انہیں بول رہا نماز میں وسوسے آ کو نماز نہیں پڑھتے، انہوں کیا بول رہی کھانا کھاتا ہے کیا پوچھ رہی۔ ہاں حضرت کھاتا ہوں، کتنے ٹائم کھاتا؟ ناشتہ بھی کرتا ہوں، دوپہر رات بھی کھاتا ہوں۔ تو حضرت پوچھے اچھا بیٹا یہ بتا جب کھانا کھاتا ہے تو مکھیاں آتی ہیں کیا؟ پوچھے۔ عام کے دنوں میں مکھیاں زیادہ ہو جاتے ہیں، سب کو معلوم ہے، کبھی کبھی کسی گاؤں میں مکھیاں زیادہ بھی رہتے ہیں، بڑا ستاتی مکھیاں۔ تو بولے ہاں حضرت کھانا کھاتے تو مکھیاں آتے ہیں۔ اچھا بیٹا کیا کھانا چھوڑ کو اٹھ جاتا ہے کیا؟ پوچھے۔ کھانا چھوڑ کو اٹھ جاتا، مکھیاں ہیں تو کہیں چھوڑتا ہوں حضرت، ایک ہاتھ سے ہلاتا ہوں ایک ہاتھ سے کھاتا ہوں، برابر کھاتا ہوں، ہاتھ سے ہلاتا ہوں مکھیاں کھاتے رہتا ہوں۔ تب اللہ والے کیا بولے بیٹا ایسا ہی تو جب نماز میں کھڑے ہو گیا تو کیسا مکھیاں کھانے ٹائم آتے ہیں کہ شیطانہ بھی آ کو تیری نماز میں وسوسے ڈال کر کیا پڑھا کہ پیش امام صاحب پہلی رکعت میں کیا سورہ پڑھے، دوسری رکعت میں کیا پڑھے، چھوٹے چھوٹے سورے پڑھے تو بھی یاد ہوتے نہیں۔ سلام پھیرے بعد میں پوچھے تو ایک دو چار آدمیاں بول سکتی تمہیں پہلی رکعت میں علم ترا پڑھی، دوسری رکعت میں قل اللہ پڑھی، کریکٹ تمہیں نماز میں تھے۔ باقی لوگ ذرا سوچ کو بولتے لے حضرت میں تمہیں پہلی رکعت میں کیا پڑھی کی ذرا یاد آ رہا ہے، کہاں تھے جی تمہیں؟ تو نا مسجد میں تھا میں، خیالات کہاں تھے باہر۔ تو نوجوان سے بولے بیٹا جیسا نماز کھانے میں مکھیاں آتے ہیں شیطان بھی نماز میں وسوسے لاتا، وسوسے لانا برا ہے، وسوسے آنا برا نہیں ہے، وسوسوں کو ہٹاتا جا، نماز پڑھتا جا، مکھیاں کو ہٹاتا جا، کھانا کھاتا جا۔ نوجوان کو بات سمجھ میں آ گئی، بولے حضرت اب سے نماز پڑھتا ہوں۔ وسوسے آئے تو ہمیں کچھ نہیں کر سکتے، آنا آتے ہی ہر نمازی کو، لیکن وسوسوں کو یاد کر کے لانا برا ہے۔ ایک بار نماز امام صاحب نماز پڑھائے، سب لوگ امام صاحب کیا کری نماز پڑھائے، بعد میں 3 رکعت پڑھیں 4 رکعت پڑھیں، بول کو جماعت میں تذکرہ شروع ہوا۔ تھوڑے آدمی بولے حضرت تمہیں 4 رکعت نہیں پڑھیں، تھوڑے نہیں 4 رکعت پڑھا ڈالی امام صاحب، کریکٹ پڑھیں۔ سب جنے بھی مان لیے 4 رکعت پڑھا ڈالی، بول کو ایک جنے اٹھ کو کھڑے نہیں 3 رکعت ہی پڑھے امام صاحب، تمہیں 3 ہی رکعت پڑھیں۔ سو پوری جماعت ان کو دیکھ کے بولی کیا جی تمہیں ہمیں سب جنے 4 رکعت پڑھیں بولے تو تمہیں یہ 3 ہی پڑھیں بولتی کیا، اتنا گھٹو کیا تمہارا؟ بولے تو ویسا نہیں جی، میرے 4 دکانہ ہے، 4 بیٹے بیٹھتی دکانہ پہ، 3 دکانہ کا حساب آیا، سو 4ویں دکان کا حساب آیا نہیں، امام صاحب سلام پھیر ڈالی، اس لیے میں گھٹو دلیل سے بولتا ہوں
3 दुकानों का हिसाब आया, 4वें दुकान का हिसाब आया नहीं, इसलिए 3 ही पढ़ाई इन्हों। अब उनकी बात पूरे लोग लेकर ताज्जुब करने लगे। नमाज में खड़े होकर क्या कर रहा, वो दुकान में सुबह से कितना गिराक चला, पूरा 1 रकात में हिसाब। वसवसे लाना बुरा है, आना बुरा नहीं है। नेक लोगों से दोस्ती करो, उठना बैठना करो, अच्छे लोगों के साथ रहो। कुरान में वो अल्लाह फरमा रही, कूनू माअस सादिकीन कूनू माअस सालिहीन। ऐ लोगों, अच्छे लोगों के साथ, सच्चे लोगों के साथ, नेक लोगों के साथ तुम्हारा उठना बैठना करो, बड़ा फायदा होगा। अगर तुम्हें बेवकूफों के साथ, अहमकों के साथ लगेंगे, वो फिर तुम्हें लेकर डूबेगा। हमारे उस्ताद एक किस्सा सुनाते थे पढ़ाने के जमाने में। एक आदमी रीछ पाला था। रीछ समझती भालू, हिंदी में भालू बोलते हैं, यल्ला गुड्डू बोलते हैं तेलुगु में। और रीछ को गांव में ले को फिर को लोगों से पैसे, चावल, खाना, रोटी मांग लेता था। अब नहीं आ रही वो लोग, पहले आते थे ज्यादा। और रीछ को पालकर दोपहर तक, धूप पड़े तक मांग लेता। धूप के बाद ही खुद खाता, उसको भी खिलाता। जाको नीम के झाड़ के नीचे रीछ को बंदाल को संकला सी, इन्हें खुद अच्छी तरह से तुआल बिछा ले को ठंडी छो में आधा दिन फिर ना, पाँव दुखते हैं, थकान हो गई। आपे खाया, रीछ को खिलाया, सो गया। सोने के बाद एक मक्खी आकर उसके नाक पर बैठे। इन्हें अच्छी नींद में है, नीम के झाड़ के छाए में मक्खी को नींद में ही उड़ाया। मक्खी बड़ी जिद्दी होती है, कभी इधर से उड़ाए तो यहाँ बैठती आको, यहाँ से उड़ाए तो वहां बैठती आको। अब सताती, मक्खी की आदत है, वो इधर से उड़ाए तो उधर बैठे, इधर से उड़ाए, हाथा नींद में उड़ा ले रहा है, बोल रहा। रीछ देखा, मेरा मालिक सुबह से मुझे खला को, अपे खा को, फिर को, थक को सो जा रहा है, तू इतनी छोटी मक्खी मेरे मालिक को परेशान करती, तू मैं भी हलाता हूं ठहर बोल के। आको मालिक सो गया तो सिराने बैठ को अपने हाथों से मक्खी को इधर हलाया, फिर आको बैठी, उधर हलाया, फिर आको बैठी। अब रीछ को गुस्सा आया, मेरा मालिक हलाया तो गई नहीं, मैं हलाया तो जाती नहीं है, बार बार मुंह पर बैठ को इसकी नींद खराब करती। क्या तू देख, अब तेरा काम करता हूं। इतना मोटा पत्थर उठा को लाया, गुंडू लाकर सिराने में खड़ा हुआ रीछ। अब तो मेरे मालिक के मुंह पर बैठ को देख, तेरी कहानी करता हूं। जैसे मक्खी आको बैठी, बैठते ही पत्थर लेको जो छोड़ा है, मालिक का मुंह पूरा फुटकर एक हिचकी लेको दुनिया से चले गया। तो हमारे उस्ताद समझाते थे कि देखो बच्चों, तुम बुरे सोबतों में मत रहो। मैं आपसे कहता हूं कि बुरों की सोबत चाराने देखो छोड़ लो, पैसे देकर छोड़ लो, बुरों की सोबत में मत रहो। तुमको वो सिगरेट पिलाएगा, फिर शराब पिलाएगा, फिर वो करेगा, बहुत सारी गुनाह में तुमको डालेगा। उनसे तौबा करके हटो। वो बेवकूफ था रीछ, अक्लमंद नहीं था। अल्लाह ने अक्ल तो दी है, लेकिन इंसान की जैसी कामिल अक्ल नहीं है। अक्ल सलीम इंसान को दी है, सलामती वाली अक्ल। रीछ को वैसी अक्ल अल्लाह ने दी नहीं। वो भी अपने बच्चों को प्यार करता है, वो भी मालिक का फरमाबरदार होता है, पालने वाले का, लेकिन सलीम वाली अक्ल नहीं है। इसलिए अपने मालिक को उसने मक्खी को उड़ाने के लिए उसकी जान ले लिया। इसलिए कहते हैं भाई, नेकों के साथ रहो, अपने बच्चों का खास ख्याल करो कि मेरा बच्चा किन सोबतों में स्कूल में है, मेरा बच्चा मोहल्ले में कैसे बच्चों की सोबत में फिर रहा है। आप बच्चा समझ कर आजाद करेंगे, कल को बड़ा होकर वो बुरा बनेगा तो आप पछताएंगे। इसलिए कहा, नेक बच्चों के साथ, अच्छे बच्चों के साथ बच्चों की दोस्ती कराओ। और एक वाक्य इंग्लिश की किताब में मैं पढ़ा था कि एक चूहा, एक मेंढक, दोनों मिलके दोस्त हो गए, और मेंढक पानी में, चूहा बिल में, सुराख में। अब दोनों जब कभी बाहर मिलते तो अच्छा खेलते, कूदते, मजा करते, खूब एंजॉय करते। एक दोनों की दोस्ती में दिल ऐसा लगा दोनों का, आपस में कहने लगे, यार तू पानी में, मैं बिल में, मैं जब भी बाहर आकर तुझे पुकारता हूं तो तू आता नहीं, मैं तुझे पुकारे तो तू आता नहीं, अब क्या करेंगे? दोनों को एकदम मिलना है दोस्तों को। तो चूहा फासिक, हदीस में आया कि चूहा फासिक है, बड़ा खराब है चूहा, हदीस में उसके बारे में कहे हैं।
تو وہ چوہا نے کہا میں ایک رسی لاؤں گا, میں پیر کو بن لوں گا, تو ایک اپنے پیر کو رسی بن لے, تو پانی میں رہو میں بل میں رہوں گا, جب مجھے تیری یاد آئے گی میں رسی کھینچوں گا تو پانی میں سے باہر آ, اور مجھے تو یاد آیا میں رسی کھینچوں گا تو بل میں سے باہر آ, دونوں مل کر خوب اچھلیں گے, کودیں گے, خوب کھیلیں گے, مزہ کریں گے, انجوائے کریں گے. اب چوہے کی بات کو سن کر مینڈک راضی ہو گیا اور پھر دونوں رسی باندھ لیے اور دونوں کھیلنے کودنے کے لیے کودتے کودتے ذرا کھلے میدان میں گئے. اوپر سے چیل دیکھی, اللہ نے چیل کو بڑی تیز نگاہ دی ہے, اوپر سے 500 کلومیٹر پہ اوپر بھی ہے چیل, نیچے کیا شکار جا رہا دیکھتی ہے, اللہ ایسی تیز نگاہ اس کو دیے ہیں. وہ تیزی سے آ کر دونوں کو جھپٹنے کے لیے نہیں, چوہے کا بڑا شوقین ہوتا ہے پرندہ, اس کا گوشت مزہ ہوتا ہے, چوہے کو پکڑنے کے لیے چیل آ کر جھپٹا ماری ہے تو چیل دیکھی کہ چوہے کے ساتھ مینڈک بھی لٹکتے آ رہا, اور چیل خوش ہو گئی کہ ایک شکار میں دو مل گئے. تو علماء اس مثال کو دیکھ کر فرماتے ہیں اہل علم حضرات کہ برے کی صحبت میں مینڈک پانی میں رہنے والا آنے سے اس کے ساتھ اس کی جان بھی چلی گئی. اس کے لیے دوستوں, نوجوانوں, بچوں, میری درخواست ہے خاص کر برے صحبتوں کو چھوڑ دو, اچھی صحبتوں کے ساتھ رہو, اللہ کے گھر کی حاضری میں, مسجد کی پابندی, فرشتوں والے ماحول میں بیٹھتے اٹھتے رہو. حدیث میں آتا ہے ساری مخلوقات میں یہ مینڈک جو ہوتا ہے سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. پرندوں میں, چرندوں میں, جتنے بھی حشرات الارض ہیں زمین پر, کیڑے مکوڑے, سب سے زیادہ ذکر اللہ کا مینڈک کرتا ہے. اس لیے بڑے لوگ بولتے مینڈک کو مارنا کو رہے, بچے مکے ہوتی بولتے تھے. بچے مکے ہوتے نہیں, مینڈک کو مارنا نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کرتا, اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ مینڈک اللہ کو یاد کرتا ہے. اس لیے بڑے لوگ اتنا بولتے تھے مارنا کو تیرے بچے مکے ہوتی بول کے ڈراتے تھے. تو اس طریقے سے صحبتوں کا اثر پڑتا ہے, اس لیے اچھی صحبتوں کو اختیار کرو. اللہ ہم سب کو آج موقع دیا ہے, اور بھئی حج کا سیزن آ رہا, آخر میں ہمارے بھائی اسماعیل درخواست کرے حج کے 2-4 باتیں بتاؤ. اللہ جس بندے کو مال دیا ہے وہ حج کا ارادہ کرے. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی حج کے لیے جاتا ہے, حج کر کے لوٹتا ہے, وہ ایسا گناہوں سے پاک ہو کر آتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو. کڑپے میں ایک حاجی صاحب 70 سال کے حج کر کو آئے, ان کو لوگ مبارکباد دیے, ملنے کے بعد میں پوچھے حاجی صاحب تمہاری عمر کیا ہے؟ انہوں 70 سال بتا سکتے تھے عمر برابر, انہوں بولے میری عمر 16 دن کی ہے. بولے میں 16 دن کا بچہ ہوں. بولے حج کو جا کر 16 دن ہوئے تھے. حدیث میں کیا ہے, حج کو جا کر آئے تو پیدا ہونے والے بچے کی طرح معصوم بن کر آتا ہے. حج کو جا کر آنے والا حاجی جب سب سے پہلے مسجد میں آنا حاجی کو, ہمارے حاجیاں کیا کرتے ہیں سیدھا ایئرپورٹ سے کار منگا لے کو گھر کو چلے آتے, پہلے بیوی بچے ہونا, بعد میں ساس سسرے جورو ہونا, سب ہونا. حاجی کو حکم ہے حج سے سب سے پہلے محلے کی مسجد میں آئے, ایسے وقت میں آئے جب کسی نماز کا ایک وقت ہو, ظہر ہو عصر ہو, ایسے ٹائم پر مسجد میں آئے. مسجد میں جتنے مسلمان نماز کے لیے آتے ہیں حاجی سے, حاجی گھر کو جانے سے پہلے اس سے مصافحہ کرتے ہیں, گلے ملتے ہیں, دعا کی درخواست کرتے ہیں. سب کے گناہ جتنے لوگ حاجی سے ملتے ہیں سب کے گناہ اللہ معاف کرتے ہیں. حاجی حج کو جا کر آنے کے بعد اتنا پابند ہوتا تھا, اب نہیں ہو رہی. اتنا پابند ہوتا تھا کہ لوگ اس کی معتبری کو, اس کے اوپر اعتماد کیا کرتے تھے. برٹش کے زمانے میں مسلمانوں کا غیروں کا جھگڑا ہوا, زمین ہماری, انہوں بول رہی ہماری زمین. یہ بارے میں جھگڑا جب ہو گیا تو برٹش کا جو جج تھا وہ سر پکڑ کے بیٹھا. یہ نماز 5 وقت پڑھنے والے مسلمان, روزے رکھنے والے, رمضان میں یہ اچھی عبادت کرتی, مسجدیں جمعہ میں بھر جاتی, یہ سارے مسلمان کو کہہ رہے ہیں کہ جج صاحب زمین ہماری. سارے گاؤں کے ہندو بمنا سب آ کو بول رہے مسجد ہماری, جگہ ہماری. دونوں کے بات میں ان کی بھی پبلک, ان کی بھی پبلک, فل پبلک میجارٹی دونوں کی. تو جج جو برٹش تھا بیٹھ گیا سر پکڑ کے, اب میں کس کے بارے میں فیصلہ کروں؟
آخر میں اس کے دل میں اللہ بات ڈالا, بولا اچھا یہ گاؤں کے اندر کون تو بھی حاجی صاحب ہے کیا؟ پوچھا. ہاں ایک جنے حاجی صاحب ہے ہمارے گاؤں میں, بڑے بھی ہے, حاجی صاحب ہے. تو اس نے فوراً کہا حاجی صاحب کو یہاں بلاؤ, میں پوچھتا ہوں جگہ مسلمانوں کی کہ غیراں کی؟ اگر حاجی صاحب مسلمانوں کی بولے تو مسلمانوں کو لکھ دیتا ہوں, ان کی بولے ان کو لکھ دیتا ہوں, حاجی بلاؤ. اب مسلمانوں دوڑے, حاجی صاحب کیسے تو کر کو جگہ ہماری بولنا تمہیں, ہماری بولنا تمہیں, ہم نہ آ جاتی ہے, ہمیں مسجد بنا لیں گے, مدرسہ بنا لیں گے, وہ کریں گے. حاجی صاحب سارے گاؤں کے بڑے چھوٹے ذمہ دار لوگ, حاجی صاحب بولے خاموش, کچھ کسی کو ہاں بولے نہیں بولے نہیں, سیدھا آئے. جج بولا کھڑا, اٹھ کو کھڑے گیا. حاجی کے ادب احترام میں برٹش جج کھڑے ہو گیا, کھڑے ہو کر بولا حاجی صاحب سلام, آپ کو میں سلام کرتا ہوں. اب یہ جو تصفیہ جھگڑا ہو رہا ہے, آپ بتاؤ حاجی صاحب, آپ کے اوپر فیصلہ, مسلمانوں کی جگہ ان کی کس کی ہے بولو. حاجی صاحب نے کہا بھائی یہ جگہ ان کی ہے جنہوں نے دعویٰ کیا غیروں نے, ہمارے مسلمان خامخواہ جگہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. سارے مسلمانوں کے منہ پکے پڑ گئے, اتنا پٹی پڑا ہے حاجی صاحب کو. آگے وہی بولے, انہوں نے ان کی جگہ بولا, ہماری بولو بولے تو نہیں بولے. فوراً قاضی, فوراً جج کھڑے ہو گیا, کہا اسلام جیت گیا, جگہ ہندوؤں کی, اسلام جیت گیا. کہا سارے ہندو ایک آواز سے کہنے لگے حاجی صاحب نے جو سچ کہا ہے اتنے مسلمانوں کے مقابلے میں, حاجی صاحب جو سچ بولے یہ جگہ ہمیں مسجد کو دے ڈالتی, مسلمانوں مسجد بنا لو. اتنا پکا حاجی ہوتے تھے. اب حاجی حج کو جا کر آ کر اتنے پکے نہیں نظر آ رہی, پھر بھی اللہ تعالیٰ کسی ایک بندے کا حج قبول ہو گیا تو لاکھوں کا حج قبول کرتے. اس لیے بھائی جن حضرات پر حج فرض ہو گیا ہے, تاخیر مت کرو, دیر مت کرو, جلدی کرو. کیا معلوم کہ موت آ جائے, کیا معلوم کہ بیمار پڑ جائے, کیا معلوم کہ کیا حالات آ جائے, پھر تم کبھی افسوس پڑنے لگو اللہ صحت دے حج کو جاتا ہوں, اللہ صحت دے جماعت میں جاتا ہوں. میرے بھائی وہ وقت آنے سے پہلے ہم نیک اعمال کرنا, اللہ کے راستے میں بھی جانا, حج کو بھی جانا. جتنے مسلمان محلے میں مرد عورتیں ہیں جن پر حج فرض ہو گیا, تاخیر کرنے کی اجازت نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا حاجی حج کرتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں حج قبول ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں. جس کو میں مال دیا تھا اس نے فریضے کو ادا کر دیا. اس کے لیے بھائی ہمت کر کے ارادے کریں. اور آخری بات یہ ہے, مسجد میں 3 استاداں بچوں کو پڑھا رہے ہیں. میں چندہ نہیں پوچھ رہا ہوں آپ سے, گھبرانا کو. 3 استاداں پڑھاتے ہیں, اوپر, بازو میں, یہاں بیچ میں. تو جو مسلمان بھائی اپنے چھوٹے چھوٹے بچے 10 سال کے اندر کے, عصر سے مغرب تک بچے اسکولوں سے آتے ہیں, ان کو ذرا سنیکس کھلا ڈالو, دودھ گیت پلا ڈالو, تیار کر کے ان کو مسجد میں بھیجو. ہمارے بچے قرآن شریف پڑھیں گے, قرآن سیکھیں گے, ہمیں قبر میں جائیں گے. ہمارا بچہ قرآن پڑھ کر سورہ فاتحہ 4 خل پڑھ کر درود پڑھ کر ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے گا, یہی ہمارے کام آئے گا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دیکھے ایک بندے کو عذاب ہو رہا, پھر چند دن کے بعد وہاں آئے تو اللہ کی رحمتیں اس کی خبر میں اتر رہی. اللہ سے پوچھے اللہ پہلے عذاب ہوتا تھا, اب کئی کو تیری رحمتیں اتر رہی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بندہ جب مرا تھا اس کی بیوی کو حمل تھا, اور یہ مرنے کے بعد اس کی بیوی کو لڑکا پیدا ہوا. یہ عورت اپنے لڑکے کو جب بولنا چلنا شروع کیا تو مکتب میں مدرسے میں لے آ کو بٹھائی. اور وہ بچہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتاج پڑھ رہا, ابھی پورا الف با پڑھا نہیں, پورا قرآن پڑھا نہیں. جب وہ بچہ اپنی چھوٹی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں, اس نام سے جو اللہ نہایت مہربان رحم والا ہے, یہ کہہ رہا تو میری ذات اتنی اس پر مہربان ہو گئی, یہ بچہ تو میرا نام رحمان رحیم پکارے, میرا نام لے, میں اس کے باپ کو خبر میں کیسے عذاب دوں. اس لیے عیسیٰ اے پیغمبر میں نے اس کے باپ کے عذاب کو اٹھا لیا, جنت کی کھڑکی کھول کر رحمتیں اس کے اوپر ڈال رہا ہوں. تو بچہ بسم اللہ پڑھنے پر باپ کا عذاب ٹل گیا. ہمارے بچے مکتب میں آ کر قرآن پڑھیں گے, بسم اللہ عزب اللہ پڑھیں گے, دعائیں پڑھیں گے, کھانے کی, سونے کی, پینے کی, کتنی خوشی ہوگی ماں باپ کو.
بھائی دنیا میں انگلش میڈیم پڑھانا برا نہیں ہے، پڑھا لو، لیکن اپنی اولاد کا حق، جنت کے پھول ہیں، معصوم ہیں، ان بچوں کو مدرسوں میں بھیجو. محلے میں جہاں کہیں مسجد قریب ہے، مکتب ہے اور گھروں میں پڑھا رہی، صحیح تعلیم عالمہ حافظہ پڑھاتے ہیں. گھر میں وہ عورتیں جو بچوں کو قرآن پڑھاتی ہیں، اگر صحیح پڑھا رہی تو اچھا ہے، اگر نہیں تو انہیں پرانی پڑھائی پڑھا رہی. پرانی پڑھائی میں غلطیاں زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے حافظ عالم کے پاس بٹھا کر تمہیں اگر بچوں کو قرآن پڑھانے لگائیں گے، بچے صحیح قرآن پڑھے گا. اس کے لیے ارادہ کریں گے اپنے اپنے بچوں کو، کوئی بچہ محلے کا نہیں بچنا، مسجد میں بھر جانا. 3 استادوں سے زیادہ، ابھی 3 استادوں کو لینا، اس کی فکر ہمارے بچوں کو بھیجنے کا ہمارا کام، پڑھانے والوں کا مسجد کی کمیٹی یہ سب انتظام کرے گی. دوسری بات، اب آپ بچے نہیں ہیں، آپ بڑے ہو گئے، قرآن نہیں پڑھے اب تک، تو یہ بھی انتظام اس مسجد کے اندر کیا گیا ہے. 9 بجے کے بعد 9:30 سے ایک آدھا گھنٹہ 8-10 آدمی آتے ہیں، کتنے آتے نہیں معلوم، میں تو نہیں رہتا، میں چلے جاتا ہوں شام پڑھ کے. تو 8-10 آدمی روزانہ قرآن پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. تو اور بھی حضرات ارادہ کریں کہ میں قرآن پڑھوں گا. نیت اگر کر لیا، بسم اللہ پڑھا، الف با تا پڑھا، موت آ گئی، اللہ قرآن پڑھنے والوں میں قیامت میں صف میں کھڑا کریں گے. لوگ بولیں گے قرآن پڑھا نہیں اللہ میاں، نہیں، پکی نیت کر لیا تھا، الف با تا سا پڑھا تھا، میں اسے اپنے پاس بلا لیا، اب اس کو قرآن پڑھنے والوں میں شامل کریں گے. اس کے لیے دوستو 9:30 بجے اپنے کاروبار سے، دھندے بیپار سے کھانا وانا کھا کے سونے کی تیاری کرتے ہیں. ادھر ادھر کی ایران توران کی باتیں گھر میں 11 بجے تک کرنے کے بجائے مکتب میں آ کر یہاں بیٹھ کر بڑے حضرات روزانہ الف با تا سا شروع کریں. 6 مہینے میں آپ کا نورانی قاعدہ ہوگا، آپ 6 مہینے میں آپ قرآن پڑھنے والے بنیں گے. میرے ساتھ ایک مرتبہ جماعت کریم نگر گئی تھی، ہمیں چلے کی جماعت تھی. ایک آدمی 80 سال کے ملٹری مین، انہوں نے جماعت میں چلہ لگایا. ملٹری مین آدمی بڑا ارادے کا مضبوط پکا ہوتا ہے. ان سے پوچھا حضرت قرآن پڑھے گا تمہیں؟ بولے نہیں پڑھا. بولے کہ قرآن کے فضائل سامنے آئے، قرآن پڑھنے پر یہ ثواب، نہیں تو قرآن قیامت میں دامن پکڑے گا. اللہ نماز کا، روزے کا، سب کا حق ادا کیا، بیوی بچوں کا، ماں باپ کا. اے اللہ یہ بندہ مجھے کبھی کھول کر میرا پڑھا نہیں، الف با تا سا بھی نہیں پڑھا، میرا حق دلا، قرآن جھگڑے گا اللہ کے سامنے. اب بندے کو اللہ پوچھیں گے کیوں حق ادا نہیں کیا، یہ بڑی پکڑ ہوگی. اس کے لیے بھائی وہ 80 سال کے بڑے میاں واپس چلے سے لوٹنے کے بعد امام صاحب سے بولے میں تم کو باقاعدہ فیس دوں گا، میرے لیے آپ ٹائم دو، میں روزانہ تمہارے سے قرآن سیکھوں گا. پکڑ ایک ہی بات ملٹری آدمی کی، انہوں نے 1 برس تک پورا قرآن الف با سے سیکھتے سیکھتے پورا قرآن ختم کر لیا. اس کے بعد ان کی موت آ گئی، دنیا سے چلے گئے. تو ہم سب ارادہ کریں کہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے، اس قرآن کو ہم نہیں سیکھے، دنیا کے سارے دھندے کاروبار سیکھے. ہمت کرو، ارادے کرو کہ بھائی کون کون پڑھنے آتے ہیں؟ بڑے لوگ پڑھنے آنے والے نام لکھا ڈالو. ارادہ کرو، رات کو موت آ گئی تو قرآن پڑھنے والوں میں شمار ہوں گے. بولو ہمت کرو. اب کوئی کام نہیں رہتا 9:30 کے بعد. 10 بجے بھی آ جاؤ، حافظ صاحب پڑھائیں گے آپ کو، سارا کام نمٹ کر آ جاؤ. ماشاءاللہ نام لکھو ان کا، ماشاءاللہ. پہلے سے پڑھنے والے لکھانا کو 90 لوگ لکھاؤ. بھائی ارادہ کرو، کہاں بھی جانا نہیں ہے، یہاں آج مسجد میں آ کو ذرا الف با تا سا سیکھ لینا ہے. اللہ شوق دیں گا، اللہ محبت دیں گا قرآن سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ارے ملٹری والے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. اچھا، اللہ قبول کرے آپ کے عزم کی ارادے کو. ماشاءاللہ. اور ارادے کرو. کیا بھی فیس دینا نہیں ہے آپ کو، آپ سیکھو قرآن بس. بولو ہمت کرو. اللہ قبول کرے.
کیا بھائی سوچو نہ کو جلدی جلدی اٹھو نوجوان بچے بڑے لوگ. علم بڈھا نہیں ہوتا, آدمی بڈھا ہوتا. علم بڈھا نہیں ہوتا. بڑھے میں بھی اٹھو, عمر والے بھی اٹھو, جوانہ بھی اٹھو. کیا بھائی نکاح پڑھنے کے بعد قبول کیا کہ وہ تو دولہا چپکے بڑھ گئے تھے. اب تک نکاح پڑھے تو بھائی اب بولو حجاب قبول کرا رہے ہیں, کیا قبول کیا فلاں کی بیٹی سے اتنا مہر بولے تو چپکے بڑھ گئے تو کیسا بھائی نکاح ہوتا کیا؟ بولو بولو. اللہ قبول کرے. شرمانا نہیں بھائی, شرمانا نہیں. بڑے بڑے نوکری میں لوگ پرانے آدمی کمپیوٹر سیکھنا ضروری ہو گیا آفیسا میں. سیکھے نہیں سیکھے, سیکھ کر نوکریاں پوری کرے لوگ. کمپیوٹر چلانا نہیں آتا تھا, کمپلسری سیکھنا بولے آفس میں, چکتا نہیں. اب جوان کو پکڑ لیتا, سمجھا بات تو ذرا کیسا کرنا کدھر کرنا. ہاں دنیا کے سارے کام آسان, اتنا آسان قرآن. اللہ خود قرآن میں بول رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. کون ہے, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا, آ جاؤ سیکھ لو سن لو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور ارادے کرو. کیا 9:30 کے بعد بھی فرصت نہیں ہے؟ کیا بھائی 9:30 10 بجے کے بعد بھی فرصت نہیں ہے؟ ذرا سا 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ پڑھو, سبق لو, چلے جاؤ گھر کو. بیٹھنا نہیں ہے آپ کو آدھی رات تک. بڑی برکتیں ہوں گی قرآن کی. دیکھو زندگی میں چین سکون ملے گا, برکت اللہ دیں گے جان میں مال میں عمر میں. اللہ کے کلام ایسی چیز ہے ماشاء اللہ. اللہ قبول کرے. ہاں اللہ خوش ہو جائیں گے آپ ارادہ کرنے پر. بندہ میرا قرآن سیکھنے کا ارادہ کیا ہے, ابھی بتایا نا, ارادے پر اللہ کی طرف سے پڑھنے والوں میں شمار کریں گے اللہ. اچھا بھائی ٹھیک ہے. 15 16 17 کو ہماری جماعت 3 دن کی جاری ہے. اس میں 2 بڑے حاجی صاحب ایس آئی صاحب, پہلے تینوں کے نامہ میرا نام. اب اس کے بعد بہت سارے نوجوان ہمارے پٹکے والے صاحب کا ذاکر, انہوں بھی تیار ہیں ماشاء اللہ. صبح میں بولے میرا نام لکھ لو حضرت بل کے. تو 15 16 17 کو 3 دن کی جماعت ہماری مسجد سے جاری ہے. ہر مہینہ 3 دن کی جماعت کے لیے ساتھیاں تیار ہو کے نئے ساتھیاں آ رہے ہیں. وہاں جا کر ہمیں اپنی نماز کی نیت کیسا کرنا, سورہ کیسا پڑھنا, کتنے سورہ کیسے یاد ہے, کتنے نٹا بولٹا ہل گئی سورہ میں, صحیح کر لینا نہیں کر لینا. ہاں گاڑی میں نٹا بولٹا ہل گئے تو چلاتا کون تو بھی سب بھی اس کی گاڑی خود دیکھتے رہتے ہیں کیسا چلا رہا ہے ابھی گاڑی ہے. ان کو جا وہ ورک شاپ کو لے جا جلدی کرا لے. ہماری نماز میں کیا حال ہے ہم کو نہیں معلوم. اللہ کے راستے میں جا کے ایک ایک آیت سیکھیں گے. بہت سارے ساتھی چل کر اتحیات درود دعائے قنوت, جنازے کی دعا, جنازہ کیسا پڑھنا, کیسی نیت کرنا, پاکی کیا, غسل میں پانی نہانے فرضاں کیا, ساری باتیں سیکھ کر آتے ہیں. ایک بار 3 دن لگا کر دیکھو پتہ لگے گا. 200 روپے ہمارے خرچ ہوں گے, زیادہ سے زیادہ 300 خرچ ہوں گے. 3 دن ہمارا پکائیں گے, ناشتہ پکائیں گے, دوپہر رات پکائیں گے. ہر بندہ 200 300 جمع کر لیتا, 3 ٹائم پکا کر کھاتے ہیں. اس میں آخر میں حساب دیکھتے ہیں کتنا خرچہ ہوا ہے. ہمیں 4-5 مہینے سے مسجد میں 3 جماعت جا رہے ہیں, 200 250 300 کے اندر خرچہ آ رہا ہے 3 دن کو. اللہ کے راستے کا کھانا بڑی ذکر فکر سے, رات میں اٹھ کو تہجد پڑھیں گے, رو کو دعا کریں گے, بڑا مزہ آئے گا اللہ کے راستے میں. ارے ایک بار چکنے کے لیے تو 3 دن نکل کر دیکھو. بولو کون ارادہ کرتے ہیں؟ ماشاء اللہ. اللہ قبول کرے. کیا نام؟ شیخ شاہ ولی. ایک بار آئے تھے پہلے بار شیخ شاہ ولی اللہ کے راستے میں ماشاء اللہ. اور ارادے کرو. کیا بھائی ساتھیاں ٹھسی مسنے ہو رہی کیا بھی؟ بولو بھائی 3 دن شادی جاتی نا بھائی دوست کی. ہاں کون تو دوست کو شادی بلایا تو گارنٹی آتے رہے, ڈیفینیٹ آتے رہے, کتنا بھی کام رندے لو گول مول کر کو 3 دن شادی میں دوست کی چلے آتا. ہاں کم سے کم نکاح ولیمہ تو دیکھ لے کو آتا. بولو 2 دن کے لیے تو بولو, 3 دن نہیں لگائے تو ماشاء اللہ. نذیر بھی چلیں گے. عبداللہ ہے اس میں,
عبداللہ بھی کھڑے ہو جاؤ. عبداللہ بھی کا بھی ارادہ ہے. پھر نام لینا اچھا نہیں, ساتھی خود اپنے طرف سے تیار ہو جاؤ. بولو بھی ہمت کرو. ماشاء اللہ, اللہ قبول کرے. عبد الودود بھائی چلیں گے. اور بولو. ایک بار دیکھو 3 دن اللہ کے راستے میں جماعت میں کیسا رہتا, وہاں کیا سیکھتی, کیا بولتی, کیا سنتی. سنو, کبھی بھی نہیں نکلے نا اب تک. پوری دنیا جا رہی ہے جماعتوں میں, عورتیں جا رہی ہیں جماعتوں میں, مردمانے ہمت نہیں کر رہی. عورتیں جا رہی 40 دن, 3 دن, 2 مہینے گھر کے مردوں کے ساتھ. ہمیں دین سیکھے تو ہمارے گھر والوں کو سکھا سکتے ہیں. ہماری جوان بیٹی کو غسل کے فرضاں پانی نہانے کے کون بتانا؟ مجھے بھی آتا نہیں, میری بیوی کا آتا نہیں, میری بیٹی کو کون بتانا؟ قیامت میں ہمارے بچے ہمارا دامن پکڑیں گے. اللہ ماں باپ کھلائے پلائے خوب, ہم نہ جو بولے کھڑے. کبھی بھی وضو غسل بتائے نہیں, نماز بتائے نہیں, اللہ رسول کی بات کبھی ہمارے کان میں ڈالے نہیں. کتنے گھر ایسے ہوں گے, ہمیں خود جا کر سیکھیں گے. بیوی کو آگ بولیں گے پانی نہانے میں ایسے فرضاں ہی, تو جوان بیٹی کو کان میں ڈال. مرد تو ڈال سکتا نہیں, باپ ڈال سکتا نہیں جوان بیٹی کو بٹھا کر, بیٹی پانی ایسا نہانا, ایسا کرنا, غسل نہیں بتا سکتا. بیوی بتائے گی. تمہیں اگر بیوی کو بتائیں گے, بیوی بچی کو بتائے گی. بولو گھر میں دین لانا ہے نہیں لانا ہے؟ ٹھیک ہے, اچھا ارادے کرو. نام نہیں لکھا رہے, نہیں کھا رہو, پھر آئندہ ارادے کرو. 15, 16, 17 تاریخ ذہن میں رکھو. اللہ کے راستے میں نکلنے کی فکر کرو, کوشش کرو. ٹھیک, دعا کر لیں گے. آئندہ مہینہ 16 تاریخ کو انشاءاللہ ایسا ہی مشورہ اجتماع ہوگا, کھانے کا نظم رہے گا. اللہ ہم سب کو دین کی بات سننے کے بعد سارے ساتھی کھانا کھا کر جائیں. دعا کر لیجیے. اور کوئی ہے تو درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم بڑے گناہ گار, خطا کار, سیاہ کار, ہم میں کوئی اپنی پاکی نہیں بیان کر سکتا. اے اللہ ہم سب گناہ گار ہیں. اے اللہ تو جانتا ہے. اے اللہ ہمارے دلوں کی حالت کو, اے اللہ کون کس حالت میں ہے, سب کے دلوں کی حالت کو جانتا ہے. ہم سب کو اللہ تیرے پاس آنے سے پہلے اپنی زندگی کو ایمان اعمال والی پاکیزہ زندگی بنانے کی توفیق دے. تیرے بغیر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. اے اللہ اتنا بڑا مجمع محلے کا جمع ہوا ہے, لوگ باہر تک جمع ہوئے ہیں. اے اللہ جس کی ادا تجھے پسند ہو, ہم سب کو اے اللہ تیرے دین کی کام کے لیے, نماز کے لیے, اعمال کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہمارے سارے گھروں کے اندر, ساری دنیا میں مسلمانوں کے گھروں میں دین کو داخل فرما. اے اللہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو بھوک کی حالت میں دیکھا, بیٹیوں کو روتے دیکھا, نواسوں کی گردنیں کٹا دی, خاندان کو لٹا دیا. یہ دین ہم تک پہنچانے کے لیے خاندان سے نبی کے پاکیزہ سعادات گھرانے والے قربانیاں دے دے کر ہم تک پہنچائے. اے اللہ ہم بڑے دنیا میں پھنس گئے, دنیا کی محبتوں نے ہمیں لے ڈوبا ہے. تیری عبادت کرنے کے لیے, تیرا نام لینے کے لیے ہماری زبان نہیں چلی, ہمارا سر تیرے سامنے نہیں جھکا. جرم کا اقرار کرتے ہیں, معافی چاہتے ہیں, توبہ کرتے ہیں. ہم سب توبہ کرتے ہیں. اللہ ہر ایک کے دل کو تو دیکھ لے, ہر بندہ توبہ کر رہا دل کے اندر. اے اللہ تو دلوں کو حالت جانتا ہے, سب کی توبہ قبول فرما, سب کو پنجگانہ نمازی بنا, سب کو اے اللہ دین پر چلنے والا بنا. گھر میں عورتوں کو, بچوں کو دین کا جذبہ عطا فرما. ہماری دعاؤں کو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خیر کی لین کی دعا مانگی حصہ نصیب فرما, جن شرور سے پناہ مانگی ہماری پوری امت کی پناہ نصیب فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو نبی کے صدقے میں بے انتہا قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.